بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ عالمی معاشی بحران سے مشترکہ طور پر نپٹنا ہوگا، چینی صدر شی جن پنگ نے دنیا کو بڑا پیغام جاری کر دیا۔ چین تائیوان کشیدگی میں اضافہ، تائیوان نے طیارے بھیج کر چین کو خبردار کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ یوکرینی سرحد کے قریب روسی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، طالبان کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل۔ اٹلی سے دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بہتر بنانے کے خواہاں ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ افغانستان کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان آج روانہ ہوگا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ عالمی معاشی بحران سے مشترکہ طور پر نپٹنا ہوگا، چینی صدر شی جن پنگ۔ چین کا صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ عالمی معاشی بحران سے مشترکہ طور پر ہمیں نپٹنا ہوگا۔ بیجنگ میں برکس بزنس فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ یوکرین کا مسئلہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ معاشی پابندیاں دو دھاری تلوار ہیں اور سب کے لیے تباہی لے کر آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی بحران، سیکیورٹی اور دیگر چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے پر زور دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ برکس کے رکن ممالک کے لیے روس تیل کی ترسیل کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور تائیوان میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ۔ تائیوان نے ایئر ڈیفنس زون میں چینی طیاروں کو خبردار کرنے کے لیے جیٹ طیارے روانہ کر دیے۔ تائیوان نے فضائی دفاعی زون میں داخل ہونے والے 29 چینی طیاروں کو خبردار کرنے کے لیے جیٹ طیارے بھیجے، جن میں بمبار طیارے بھی شامل تھے، جو جزیرے کے جنوب اور بحر الکاہل میں اڑان بھرتے رہے۔ وزارت دفاع کے مطابق تائیوان نے چینی طیاروں کو متنبع کرنے کے لیے لڑاکا طیارے بھیجے، جبکہ میزائل سسٹم ان کے راستے کی نگرانی کے لیے تعینات کیے گئے۔ منگل کو چینی جنگی طیاروں کی دراندازی تائپے اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی میں تازہ ترین اضافہ ہے۔ تائیوان کے وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ تازہ ترین چینی مشن میں 17 جنگجو اور H-6 بمبار کے ساتھ الیکٹرونک وارفیئر، ابتدائی وارننگ، اینٹی سب میرین اور ایک فضائی ایندھن بھرنے والا ہوائی جہاز بھی شامل تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے اور اس حوالے سے امریکی حمایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تائیوان کے معاملے میں فیصلہ کن بات وہی ہوگی جو چین چاہے گا۔ چین تائیوان کو اپنا اٹوٹ حصہ سمجھتا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کی حمایت اور اسلحے کی فروخت متحدہ چین کی پالیسی کے خلاف اور اقتدار اعلیٰ کے منافی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تائیوان کے دفاع کے لیے چین کے خلاف بھرپور طاقت کے استعمال کا اعلان کیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو وہ اس کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے، جہاں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے صدارتی محل میں ان کا شاندار استقبال کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور دنیا بھر سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں اقتصادی، معاشی اور سیاحت سمیت دیگر شعبہ جات کے فروغ سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوغان اپریل میں سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کر چکے ہیں، جہاں سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ
محمد بن سلمان سے ہونے والی ملاقات میں رہنماؤں نے مستقبل کے لیے جامع منصوبہ بندی کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب سے واپسی پر اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ دونوں ممالک خطے کی بہتری کے خواہاں ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ترکیہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کی سرحد کے قریب واقع روسی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے ہونے سے ترسیل کا عمل معطل کر دیا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق روسی آئل ریفائنری کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ ڈرون کے حملے سے کروڈ ڈسٹلیشن یونٹ تباہ ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلا ڈرون حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8:40 اور دوسرا ڈرون حملہ 9:30 بجے ہوا۔ عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مذکورہ آئل ریفائنری جنوبی روس کی سب سے بڑی ریفائنری ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریفائنری پر حملے کی ذمہ داری تاحال یوکرین نے قبول نہیں کی۔ دوسری جانب یوکرینی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ یوکرین کے حملوں کا نتیجہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، طالبان کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے میں 1000 افراد کی ہلاکت کے بعد طالبان نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر دی۔ طالبان کے سینئر اہلکار عبدالقہار بلخی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا ہے کہ حکومت اس وقت لوگوں کی اتنی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جتنی حالات کے مطابق درکار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایجنسیاں، ہمسایہ ممالک اور عالمی طاقتیں مدد کر رہے ہیں، لیکن امداد کئی گنا بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنا تباہ کن زلزلہ گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اس وقت ایجنسی مکمل طور پر امدادی سرگرمیوں کے لیے فعال ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے طبی ٹیمیں، سامان، خوراک اور عارضی پناہ گاہیں متاثرہ علاقوں میں بھجوائے جا چکے ہیں۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کئی گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، سڑکیں بند اور موبائل فون ٹاور کام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ مواد کی تعداد میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں اور لاشوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اطالوی مسلح افواج کے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اطالوی مسلح افواج کے سربراہ نے GHQ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ہونے والی ملاقات میں سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں فوجی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اٹلی سے دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بہتر بنانے کے خواہاں ہیں۔ ISPR کے مطابق اطالوی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایندھن پر عائد ٹیکس میں 3 ماہ کے لیے استثناء دینے کی خبر سامنے آتے ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ عالمی منڈی میں برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 6.5% یعنی $7.49 فی بیرل کم ہو کر $107.16 پر آ گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 7.1% یعنی $7.74 کم ہو کر $101.78 فی بیرل پر آ گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان سے لدے ٹرک
آج شب افغانستان روانہ ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر بھجوائے جانے والا امدادی سامان خوست میں افغانستان حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ افغانستان بھجوائے جانے والے سامان میں خیمے، ترپالیں، کمبل اور ادویات شامل ہیں۔ امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کا قافلہ براستہ غلام خان کالے زنگ سے خوست پہنچے گا، جہاں یہ امدادی سامان افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ، NDMA اور دیگر متعلقہ حکام امدادی سامان کی روانگی اور افغان حکام کو حوالگی کے عمل میں اشتراک عمل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان میں زلزلہ کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر پاکستان کی طرف سے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت امدادی سامان بھجوانے کی ہدایت کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔